بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بات یہ ہے کہ بھائی میرے کچھ سوال ہیں یار، جب وہ سوال میں کسی سے کرتا ہوں اور اگر ان کو جواب نہیں آتا ہے تو وہ لڑائی جھگڑے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، تو وہی بات آپ سے کرنی ہے۔ اگر آپ کو بات غلط لگے تو بھی آپ بتائیے گا، اور اگر بات سچی لگے تو آپ ان باتوں کا سپورٹ کریے گا، کیونکہ سچی باتوں کا سپورٹ کرنا ہی ایمان ہے۔ تو بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے جس نے آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک؟ تو دنیا کے سارے کلمہ پڑھنے والے لوگ مسلمان ہیں اور آپس میں بھائی بھائی بھی ہیں۔ اب تھوڑا سا نیچے اترتے ہیں۔ بھائی جب ہمارے مولا علی علیہ السلام کی خلافت آئی تو کچھ اختلاف ہوا مسلمانوں میں، پھر جنگیں بھی ہوئی، بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ کل ملا کے مسلمانوں کی اکثریت یہ بات مانتی ہے کہ ہر جنگ میں مولا علی علیہ السلام حق پر ہی تھے، ٹھیک ہے؟ اور آج بھی دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی فرقے کا مسلمان ہو، وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں مولا علی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، میں ان کے طریقے پہ چلنے والا ہوں۔ تو بھائیو، یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ جب سارے مسلمان مولا علی علیہ السلام ہی کے ماننے والے ہیں تو پھر یہ آپس میں اگر تناتنی چل رہی ہے، ایک دوسرے پر لان تان کی جا رہی ہے، تو اس بات میں غور کرنا چاہیے، کیا مولا علی علیہ السلام کی تعلیم ایسی تھی کہ کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے پر لان تان کریں؟ بتائیے بھائیو، مولا علی علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ان کی تعلیم تو یہ تھی کہ کسی طرح سے مسلمان سب کی سب مل کر رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم پر چلنے والے ہو جائیں۔ ہر موقع پر مولا علی علیہ السلام مسلمانوں کی اصلاح کرتے رہے۔ پھر جب لوگوں نے قبول نہیں کیا تو جنگ ہوئی اور وہ لوگ مارے گئے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ کل ملا کے مولا علی علیہ السلام ہر موقع پر اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ پھر تھوڑا سا نیچے اور اتریے، بھائی ہمارے مولا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اپنی تمام زندگی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں، سارے مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کی تعلیم پر چلنے کے لیے کہتے رہے، مسلمانوں میں صلح کراتے رہے۔ اب یہاں پر سوال بنتا ہے کہ ہم سبھی لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ہمارے اہل بیت کے تمام امام مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش میں شہید کیے گئے، اور ہم لوگ اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم لوگ مسلمانوں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں یا تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھائیو، اللہ گواہ ہے، بہت کم لوگ ہیں جو مسلمانوں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، باقی اکثریت جو ہے وہ تو بھیا اپنے اپنے فرقوں کی تعلیم کو اونچا کرنے میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ پھر فرقوں کی تعلیم کی وجہ سے ہی ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں، ٹھیک؟ اگر اہل بیت کی تعلیم تمام مسلمانوں میں آ جائے تو بھیا ان کا مزاج تو یہی تھا کہ بھائی اگر کسی مسلمان میں کسی مسئلے کو لے کر کے اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس مسئلے کو محبت سے پیش کر دیا جائے کہ بھائی یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے۔ اب وہ مانے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش ہمارے تمام اماموں نے کی ہے، اور ہم لوگ اگر انہی کے ماننے والے ہیں اور ان کوششوں پر نہیں چلیں گے تو بھائیو ہم لوگ بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، کیونکہ اگر کوئی کمیاں نکالنا شروع کر دے تو
इस धरती पर कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई कमी ना मिल जाए। कुल मिला के हर इंसान में कमियां मिल जाएंगी, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि कुछ कमियां होने की वजह से उसे काफिर कह दिया जाए, या उसे दीन से खारिज कर दिया जाए, या उसे गुस्ताख कहना शुरू कर दिया जाए। कुल मिलाकर भाइयों, मेरी सोच यही है कि हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता पकड़ लें और अहले बैत जिस रास्ते पर चलकर कामयाब हुए, हम सब लोग वही रास्ता पकड़ लें। अगर हम इधर उधर के रास्तों में भटकेंगे तो गुमराही के सिवा हमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो भाइयों, यही बातें थीं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो हमारे और भाइयों तक पहुंचे और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम।